الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل مبعوث فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تفصیلی ذکر فرمایا اور کچھ کا اجمالی ذکر فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری خواتین تاریخ انسانیت کے اندر ایسی گزری ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے خاص شرف، مقام اور مرتبے سے نواز رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام خواتین میں سے 4 خواتین سب سے زیادہ فضیلت کی حامل ہیں۔ ان میں سے پہلی حضرت مریم، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پر آپ کو چنا اور ارشاد فرمایا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا، تمام جہان کی عورتوں پر آپ کو خاص فضیلت اور شرف عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ رب العزت کے ذکر و فکر اور محبت الہی کے اندر آپ کے شب و روز گزرا کرتے تھے، اور پھر آپ کی زندگی کے مختلف واقعات کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ کس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ان کی والدہ نے کیا منت مانی تھی، کس طرح آپ مسجد اقصیٰ کے اندر رہیں، اور کس طرح اللہ رب العزت وہاں پہ آپ کو مختلف نعمتوں سے نوازتا رہا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ معصوم بیٹا بھی عطا فرمایا کہ جو ایسے پیدا ہوتے ہی جس کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی بخشی، اور وہ اس وقت ان لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ ان اللہ اصطفیٰ، کہ اللہ رب العزت نے مجھے چن لیا ہے، اور وسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو اس دن پر کہ جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن میں نے یہاں سے جانا ہے، اور جس دن دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام، آپ کے والدین، آپ کے صاحبزادے کے مختلف واقعات کو قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا۔ اسی طرح جو دوسری عظیم خاتون ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دیگر خواتین پر شرف اور فضیلت عطا فرمایا، وہ حضرت آسیہ علیہ السلام ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرعون کی بیوی تھیں۔ وہ فرعون کے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر بہت آگے بڑھا ہوا تھا، اس حد تک کہ وہ لوگوں کو کہا کرتا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت اپنے شان حکیمی کے مطابق وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ وہ فرعون کے جو دوسروں کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا کرتا تھا اور لوگوں کو یہ کہا کرتا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اسی کے محل کے اندر اس کی شریکہ حیات حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ اور پھر فرعون نے مختلف ظلم و ستم آپ پہ کیے، آپ کو مختلف طریقوں سے ستایا، مگر آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بنی رہیں، اور بالآخر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی استقامت اور ان کو ملنے والے اعزازات کا مختلف احادیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا۔ تیسری عظیم خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو کہ مومنوں کی ماں بھی ہیں، اور وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کو سلام دینے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں موجود ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام بھیجا ہے، انہیں میری طرف سے اور اللہ کی طرف سے سلام کہہ دیجئے۔
وہ عظیم خاتون کہ جنہوں نے اپنا مال، اپنا کاروبار اور اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور جن کو اللہ رب العزت نے ایسے عظیم مقام و مرتبہ سے نوازا کہ جب آپ کا وصال ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایک چادر مانگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کس لیے مانگ رہی ہیں؟ عرض کیا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اسی کے اندر میری تدفین کر دی جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ، اگر آپ مجھ سے میری جلد یعنی میرا جسم کا چمڑا بھی مانگتی تو میں وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قدر آپ سے محبت بھی فرماتے اور آپ کی عظمت اور آپ کے اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کو مختلف احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ چوتھی عظیم خاتون کہ جن کو اللہ رب العزت نے دیگر تمام خواتین پر ایک خاص شرف اور فضیلت عطا فرمائی، وہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جن کے بابا سید الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ فاطمہ کہ جن کے خاوند شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جن کے بچے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ عظیم فاطمہ، وہ زہرا، وہ بطول فاطمہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ، وہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ، وہ عظیم فاطمہ کہ جن کو ہر حالت کے اندر، چاہے آپ ماں کی صورت میں دیکھیں، بیٹی کی صورت میں دیکھیں، بیوی کی صورت میں دیکھیں، ان کا کردار بڑا نمایاں اور بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں اگر اس کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو یقیناً دنیا بھی سنورتی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی سنورتی چلی جاتی ہے۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہر حوالے سے ممتاز نظر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے چند سال قبل آپ کی ولادت ہوئی، مشہور روایات کے مطابق 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد لوگ آپ کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے، تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم کے اندر موجود ہیں، آپ وہاں پر سجدہ ریز ہیں، اللہ کے حضور سجدے میں موجود ہیں کہ اتنے میں کچھ بدبخت آگے بڑھے اور آپ کے مبارک شانوں پہ کچھ گندگی پھینکنے کی جسارت کی۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سب سے چھوٹی اور سب سے محبوب بیٹی ہیں، ابھی آپ کی عمر مبارک تقریباً 6 برس تھی۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا، بھاگتی بھاگتی آئیں، ننھے ننھے ہاتھوں سے اس نجاست کو، اس غلاظت کو جو ان بدبختوں نے جو جسارت کی تھی اسے آپ کے شان مبارک سے ہٹاتے ہوئے روتی جاتی تھیں، ساتھ پانی بہاتی جاتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فاطمہ، یا ابنتی، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، آنسو نہ بہاؤ کہ آج یہ لوگ جو آپ کے والد کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دین شرق و غرب میں ہر گھر تک پہنچے گا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے، وہ آپ کا دل دکھانے والے فنا ہوتے چلے گئے، مٹتے چلے گئے، ان کے نام و نشان لینے والا کوئی نہ رہا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین متین لے کے آئے تھے، آج 1400 سال بعد بھی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں سنائی دیں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مختلف القابات ہیں۔ آپ کا اسم مبارک فاطمہ، یہ عربی کے اندر لفظ فاطمہ فطم سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے منعہ او حجبہ، یعنی کسی چیز کے لیے ڈھال بن جانا۔ تو فرمایا کہ انہا سمیت فاطمہ لأن اللہ تعالی قد حجبہا عن النار، کہ آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو، اور ایک روایت کے مطابق آپ سے سچی محبت کرنے والوں اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اسی طرح آپ کے القابات میں سے ایک لقب بطول ہے۔ بطول کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر کسی سے کٹ جانا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ساری دنیا سے کٹ کے علیحدہ ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔
جناب سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا محبت الہی سے سرشار تھیں. آپ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر، ذکر و فکر کے اندر اس طرح سے محو ہوتیں کہ بسا اوقات جب رات کو سجدے میں حاضر ہوتیں، اللہ کے حضور سر جھکاتیں تو رات گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا، صبح ہو جاتی اور ابھی آپ کا سجدہ مکمل نہ ہوا کرتا. عرض کرتی باری تعالیٰ یہ رات کتنی مختصر تھی کہ میرا سجدہ بھی مکمل نہ ہوا. اس قدر محبت الہی سے سرشار اللہ رب العزت کے ذکر و فکر کے اندر آپ کے شب و روز گزرنے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا ایک اور لقب زہرا بھی ہے. زہرا کا مطلب پھول، زہرا کا مطلب کلی، اور یہ کس لیے؟ کیونکہ لِأَنَّهَا زہرۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول ہیں، بلکہ گلشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم گلشن ہے کہ جس کے ذریعے پھر ساری کلیاں آگے آتی چلی گئیں، اور وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آگے بڑھتا چلا گیا. اور ایک اور وجہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اشتقت برائحة الجنہ شممت رقبۃ فاطمہ، کہ جب بھی میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو سونگوں تو میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گردن، ان کے بدن اطہر سے آنے والی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جنت کی خوشبو آ رہی ہو. یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سے، اپنی بیٹی سے جس محبت و شفقت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اس کا بھی ایک عجیب عالم ہے، اس کا بھی ایک عجیب منظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں پر تشریف لے جاتے تو آخر میں، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کر کے پھر وہیں سے آپ سفر پہ روانہ ہوتے، اور جب آپ واپس آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کیا کرتے، اور پھر آپ دیگر لوگوں سے ملاقات فرمایا کرتے. اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لایا کرتے تو آپ انہیں اپنی مسند پہ بٹھایا کرتے، آپ ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے اور انہیں اپنی مسند پہ بٹھایا کرتے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قدر و منزلت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور امہات المومنین نے مختلف احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو کہ حبیبہ محبوب خدا ہیں، کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت فرمایا کرتے، اور یہی اہل ایمان کا ایک طرز عمل ہونا چاہیے. آج کچھ لوگ یہ تفریق کرتے ہیں، کچھ جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے ادب و احترام کا ذکر تو کرتے ہیں، آپ کی عظمتوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں، مگر جب اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں کا تذکرہ آئے تو ان کی زبانیں گنگ سی ہو جایا کرتی ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کا تذکرہ تو کرتے ہیں، ان کی عظمتیں تو بیان کرتے ہیں، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل تو بیان کرتے ہیں، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں کا ذکر تو کرتے ہیں، حسنین کریمین کے جنتی نوجوان ہونے کا اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کا تذکرہ تو کرتے ہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں کی بات آئے تو ان کی زبانوں پہ تالے لگ جایا کرتے ہیں. لیکن ایک مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در والے ہوں یا آپ کے گھر والے ہوں. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے الف سے لے کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یا تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی اور آپ کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہر فرد کا ادب و احترام انسان کے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محبت، یہ تعلق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. اور خود ان کی آپس کی محبتوں کا عالم یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ چاہتیں تو اس بات کو چھپا بھی سکتی تھیں، مگر آپ نے خود اسے بیان فرمایا، فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر اصدق لہجہ، آپ سے بڑھ کر کسی کو صدق اور حق گویائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے آپ کے بابا سید الانبیاء والمرسلین کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت بھی آپ کو حاصل، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے میں بھی آپ بڑی ممتاز. یعنی آپ کی عظمت، منزلت، آپ کے فضائل وہ فقط اسی وجہ سے نہیں ہیں
کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اگرچہ یہ بھی شرف اور منزلت بڑا بے مثل و بے مثال ہے اور بڑی عظیم شان ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کی حیات مبارکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھری ہوئی، وہ ان کی تعلیمات کا ایک عملی نمونہ پیش کیا کرتی تھیں۔ اور حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چاہے عبادت الہی ہو، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کا جذبہ ہو، یا پھر وہ اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورے کرنے کی بات ہو، وہ حقوق اللہ کا معاملہ ہو یا حقوق العباد کی بات ہو، ہر طرف آپ کی سیرت مطہرہ اور آپ کی حیات مبارکہ بڑی بے مثل و بے مثال نظر آتی ہے۔ وہ خوبصورت واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ جس کے اندر یہ جب حسنین کریمین بیمار ہوتے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت انہیں شفا عطا فرمائے تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شفا حاصل ہوتی ہے تو اب گھر کے سارے افراد روزہ رکھ لیتے ہیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جا کے کام کرتے ہیں۔ یہودی کے ہاں کام کرنے کے بعد جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے جو خرید کے لاتے ہیں، اور اس جو کی روٹی جب تیار ہوتی ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا معصوم شہزادے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں کہ اتنے پہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے کہ اے اللہ کے نبی کے گھر والو، میں ضرورت مند ہوں، میری مدد کرو۔ تو وہ روٹی اٹھا کر اسی مسکین کو دے دی جاتی ہے کہ گھر میں اور کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، اور خود روزے کو پانی کے ساتھ افطار کر لیتے ہیں۔ اگلے دن بھی یہی ماجرا، تیسرے دن بھی یہی ہوا، تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ یہ اللہ کی محبت کے اندر یتیموں، مسکینوں، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے۔ انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی محبت کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کسی قسم کے بدلے کا تقاضا نہیں کرتے، ہم تو یہ بھی نہیں تقاضا کرتے کہ تم ہمارا شکریہ بھی ادا کرو، ہم تو اس رب کی رضا اور روز حشر کی سختیوں سے بچنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ جن کو اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اتنی بشارتیں عطا فرما رکھی ہوں، وہ بھی آخرت کے روز کی فکر اپنے دل کے اندر لیے ہوئے ہیں کہ اللہ کی محبت اور روز حشر کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہم اپنا کھانا اٹھا کر فقیر کو دے رہے ہیں، مسکین کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ رب العزت بھی انہیں اس دن کی سختیوں سے بچا لے گا، اور وہ رب تعالیٰ سے اس طرح ملیں گے وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اللہ رب العزت سے اس طرح سے ملاقات فرمائے گا کہ یہ اپنے رب سے خوش ہوں گے اور رب تعالیٰ ان پہ راضی ہوگا۔ حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر جو اپنے بچوں کی تربیت فرمائی، اس کے اندر بھی ایک بے مثل و بے مثال کردار نظر آتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم صاحبزادی نے ایک بیٹی ہونے کے ناطے اور پھر بیوی ہونے کے ناطے اور پھر ماں ہونے کے ناطے ہر کردار کو بڑی خوبصورتی، ہر رشتے کو بڑی خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پرورش اس طرح سے کی کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس طرح سے رچ بسا دیا گیا کہ تاکہ اگر کسی قسم کی بھی قربانی دینے کی بات آئے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، تو کسی قسم کے پس و پیش سے وہ کام نہ لیں۔ اب جیسے حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب ان بچوں کو کھانا کھلاتی، جب کھانا تیار فرماتی، جب ان کو لوریاں سناتی، جب ان کو سلاتی، ہر وقت ہر لمحے زبان پہ قرآن حکیم کی تلاوت رہتی، آپ انہیں قرآن حکیم کی تلاوت سناتی رہتی، خدا کا پیغام، خدا کا قرآن پڑھ پڑھ کے سناتی رہتی، تو گویا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو بچپن کے اندر لوریاں سنتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، وہ گھر کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہوئے وہ جو اپنی والدہ سے قرآن حکیم کی تلاوت سنی تھی، اس کا حق اس طرح سے نبھایا کہ گویا آپ زبان حال سے میدان کربلا کے اندر کہہ رہے ہوں کہ اے میری ماں،
آپ نے جو لوریاں سناتے ہوئے، آپ نے ہمیں سلاتے ہوئے، کھلاتے پلاتے ہوئے وہ جو قرآن حکیم سنایا کرتی تھیں، آج میں اس میدان کربلا کے اندر اپنے عزیزوں کے لاشوں کے سامنے ان زخموں سے چور چور ہو کر ہر طرح کے مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے بھی رب کا کلام اس حال کے اندر بھی سنا رہا ہوں کہ تمام تر مصائب و آلام کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود زبان پر رب تعالیٰ کا کلام جاری ہے۔ حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، اس کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ آپ کی صاحبزادیوں کے اندر آپ سب سے چھوٹی آپ ہیں، اس سے پہلے سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر اسی طرح سے حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صاحبزادیوں میں سے ہر ایک کی زندگی کے اندر جو والدین کی تربیت ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ بے مثل و بے مثال نظر آتی ہے، مگر یقیناً پھر اس میں سے سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ جن کے بارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، فمن ابغضہا فقد ابغضنی، جس نے ان کا دل دکھایا، جس نے ان سے بغض رکھا، گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حیات مبارکہ کے آخری دن حجرہ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر آرام فرما ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اجازت لے کر اندر تشریف لاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو تکتے ہیں، یہ تو وہ صاحبزادی تھیں کہ جب بھی آیا کرتی تھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے، انہیں اپنی مسند پہ بٹھایا کرتے تھے، ان کا ماتھا چوما کرتے تھے، مگر اب تکلیف کا عالم یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ آرام فرما ہیں، وہیں پہ آرام کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، انہیں قریب آنے کا اشارہ فرماتے ہیں اور وہ صاحبزادی قریب آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی تکلیف کو جب دیکھتی ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ کہتی ہیں واہ کربا، اے میرے والد یہ کیا دکھ، کیا کرب آپ کے چہرے انور سے ظاہر ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹی آج کے بعد آپ کے والد کو اور کوئی کرب، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اب ہماری ملاقات روز حشر ہی ہوگی۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر آنسو بہاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاس لاتے ہیں اور ایک اور خوشخبری سناتے ہیں۔ بعد کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے فاطمہ ذرا یہ تو بتائیے کہ وہ جو پہلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا اس پہ آپ پریشان ہوئیں، پھر اس کے بعد وہ کیا بات تھی کہ جس پہ آپ خوشی کا اظہار کرنے لگیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ اے ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے اپنے انتقال کی خبر دی اور اس بات کی خبر دی کہ میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس دنیا سے روانگی کا وقت آ پہنچا ہے، تو میں پریشان ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی کیسے گزرے گی، آپ کو تکے بغیر، آپ کا دیدار کیے بغیر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے بغیر زندگی کے شب و روز کیسے گزریں گے؟ مگر پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتلایا کہ میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے آپ مجھ سے آ کے ملیں گی، اور پھر آپ کو یہ بھی بشارت ہے کہ جنتی عورتوں کا اللہ رب العزت آپ کو سردار بنا دے گا، تو اس پہ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ خاندان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اس دین متین کی خاطر بڑی قربانیاں دی، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کہلوایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنی اس تبلیغ پر، شب و روز کی محنت پر تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چند ہی ماہ
آپ کی حیات مبارکہ رہی، تقریباً مختلف روایات ہیں، اکثر اور مشہور روایات کے مطابق 6 ماہ تک زندہ رہیں، اور اس کے بعد آپ بھی اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئیں۔ اللہ رب العزت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ سے سبق حاصل کرنے اور اسی کی روشنی میں ہماری ماؤں بہنوں کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرامز کے اندر پھر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پس منظر اور واقعہ کربلا کو بھی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت و مودت نصیب فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کے دوسرے حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید، اور اس حصے کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں، بات چیت کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے، اور آج ہم بالخصوص سیدات و نساء اہل الجنہ سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں پہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ فدا کی بے ابی و امی، یعنی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے تو عرض کیا کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ کو بلایا کرتے تو آپ ان سے یوں ارشاد فرماتے فدا کی بھی ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اور آپ کی تمام بنات مطہرات میں سے آپ کی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ ان سے محبت کیا کرتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی دل و جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھڑکتی تھیں، اور اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی بتائی ہوئی زندگی گزارنے کے اصولوں کے مطابق آپ اپنے زندگی کے معاملات کو آگے بڑھایا کرتے تھے۔ وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تربیت کس طرح سے فرماتے، اس کے اندر اللہ کی ذات پہ اعتماد کس طرح سے آپ ان کے دل کے اندر جاگزیں فرمایا کرتے کہ آپ نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یا ابنتی، اے میری بیٹی، انی لا احبک، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور میں آپ کو کچھ کلمات بتا دینا چاہتا ہوں، کلمات سکھا دینا چاہتا ہوں کہ جن کو آپ صبح و شام اپنا معمول بنا لیں، انہیں آپ پڑھتی رہا کریں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کے معاملات کے اندر آسانیاں عطا فرما دے گا۔ تو اگر آج ہم بھی اس کو اپنا معمول بنائیں تو یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدات و نساء اہل الجنہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلایا۔ فرمایا کہ میری بیٹی صبح و شام یہ پڑھ لیا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے حی و قیوم ذات میں تیری ہی طرف استغاثہ کرتی ہوں، اور اے پاک پروردگار میرے تمام امور میں تیرے سپرد کرتی ہوں، اور مجھے میری ذات کے اوپر نہ چھوڑنا ایک لمحے کے لیے بھی، کہ میرے تمام امور کے اندر، میرے تمام معاملات کے اندر تو میری دستگیری فرمانا۔ تو جب آپ اللہ رب العزت کی ذات پر اس طرح سے یقین و اعتماد رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے اس طرح سے صبح و شام اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کی ذات پہ یقین کامل کا اظہار کرتے ہیں، توکل اور بھروسے کا اظہار فرماتے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جایا کرتی ہیں۔ اس سے آپ کا توحید، اللہ کی ذات پہ یقین اور توکل علی اللہ یہ مضبوط ہوتا ہے، جو کہ آپ کو پریشانیوں کے اندر، مصائب و آلام کے اندر استحکام بھی دیتا ہے اور آپ کو ہمت بھی عطا کیا کرتا ہے۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے اندر بہت سارے مختلف
چیلنجز مختلف آپ کی حیات مبارکہ کے اندر مشکلات بھی تھیں. کسی نے ایک مرتبہ آپ سے کہا کہ کچھ جو خواتین میں سے کسی نے کہا کہ آپ کی شادی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی گئی ہے، جو کہ بڑے مالی طور پر غیر مستحکم ہیں، ان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خواتین یہ کہہ رہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اے میری بیٹی، علی مجھ پہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں. بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا. اور آپ علم کے اندر بڑے کامل ہیں، آپ حلم کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر بڑے کامل ہیں. اور یہ وہ صفات ہیں کہ جس بندے کو عطا کی جائیں رب تعالیٰ کا اس پہ بڑا کرم و فضل ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ تربیت کر دی گئی کہ ان رشتوں کے اندر بھی جو فوقیت ہے، ہر چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہے، مگر رشتوں کے اندر جو بنیادی اہمیت کی حامل چیز ہے وہ محبت الہی ہے، وہ تقوی ہے، وہ علم ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ ہے. یہ اگر انسان کے پاس علم ہے، اور بالخصوص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو پھر باب العلم ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت نے وہ علم اور فضل عطا فرمایا کہ جو ایک ضرب المثل بن گیا، اور آپ اسی کے مطابق لوگوں کے فیصلے بھی فرمایا کرتے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، آپ ارشاد فرماتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو لہلک عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہلاک ہو جاتے. تو آپ اپنے ساتھیوں اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ان کی دور خلافت کے اندر بھی آپ ان کی ساتھ ساتھ مشاورت کے اندر اہم ترین امور کی طرف رہنمائی فرماتے، اور اسی طرح سے آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر بھی اس سلسلے کو جاری رکھا. تو ان تمام واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ناظرین کرام کہ آج ہم ہر انسان کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے. آج ہم مختلف ٹی وی چینلز پہ، مختلف آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے کردار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بچے بچیاں دیکھ کر ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، لیکن وہ نہ تو سپر ہیروز ہوتے ہیں حقیقی طور پہ، اور نہ ہی وہ اس طرح سے آئیڈیل بنائے جانے کے قابل ہوتے ہیں. اصل تو سپر ہیروز، اصل تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر وہ کارنامے سر انجام دیے کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا نصیب فرمائے. ساتھ کچھ کالرز بھی ہیں، انہیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم امام صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. اللہ میں نے 2-3 دن آپ کا پروگرام نہیں دیکھ سکی ٹی وی کی وجہ سے، لیکن کاشف نے اسلام اردو چینل والوں کو ریکویسٹ کی تھی کہ ادھر کاسٹ کر دے. تو آج مجھے کہتے ہیں کہ آپ ادھر بیٹھ کے دیکھ رہی ہے موبائل پہ، ادھر آئے نا میں آپ کو ٹی وی پہ دکھاتا ہوں پروگرام. تو پھر میں آئی ہوں، تو اب یہ آپ کا پروگرام ہمارے ٹی وی میں آ رہا ہے. چلیں ماشاءاللہ جی، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائیں. آپ کا دعا دے دینا. اللہ رب العزت آپ ہمیشہ دیتے ہیں تینوں بچوں کو. بالکل بالکل، کاشف کے لیے بھی دعائیں، اللہ رب العزت ان کو برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اس کی جزا عطا فرمائے. رب تعالیٰ ان کے امور کے اندر، کام کاج کے اندر آسانیاں برکتیں عطا کرے، اور رب تعالیٰ آپ کا سایہ اپنے ان بچوں پہ قائم و دائم رکھے. انہیں ماشاءاللہ امام صاحب دل خوش رکھا ہوا ہے، ان کی بیویوں نے بھی اور میرے بیٹوں نے بھی. الحمدللہ تو الحمدللہ. دوسرا آپ کا بیان بہت اچھا جا رہا ہے. میں چاہ رہی تھی کہ جیسا بیان آپ نے بیان کیا نا، میں یہ سننا چاہ رہی تھی، اب میں سن رہی ہوں آپ کا بیان. بہت شکریہ آنٹی، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئی ہیں. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے. آمین ثم آمین. آمین آمین ثم آمین. بہت شکریہ آنٹی، جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا. ماشاءاللہ ناظرین کرام، ظاہر ہے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایک جو محبت و تعلق ہے، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہ ضروری ہے. اصل میں ہمارے ہاں نا یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم افراط و تفریط کے جب شکار ہوتے ہیں تو بسا اوقات یہ سوچا جاتا ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بس ان کے آپ اخلاق کی بات کریں، سیرت کی بات کر دیں، وہ کافی ہو جاتا ہے. ان کی عظمت، ان کے فضائل، اس پہ بات کرنے کا کیا مقصد، کیا فائدہ؟ تو ہر چیز کا ایک اپنا فائدہ اور اپنا مقصد ہے. یقیناً ان کی سیرت کو سمجھنا،
اور ان کو رول ماڈل بنا کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ سیرت پہ عمل پیدا ہونے کا شوق تبھی بڑھتا ہے کہ جب ان کی فضیلت بھی سامنے ہو. دیکھیں نا یہاں پہ جو مختلف ہیروز کو بار بار دکھایا جاتا ہے اور ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ان کی ریئل لائف بالکل ہی ایک ڈیزاسٹر جیسی ہوتی ہے، لیکن ان کو اس طرح سے مختلف ٹی وی چینلز پہ یا سوشل سائٹس پہ اس طرح سے انہیں ہیرو بنا کے دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر نقش ہوتے چلے جاتے ہیں. بہت ساری نوجوان بچیاں، نوجوان بچے وہ اسی طرح کے ہیروز ہیروئنز کو اپنا رول ماڈل بنا کر ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے شب و روز ان جیسا بننے کی تگ و دو کے اندر لگ جاتے ہیں. وہ ویسا دکھنا چاہتے ہیں، وہ ویسا ہیئر سٹائل، وہ ویسی گفتگو، وہ ویسا اخلاق، ویسا کردار، اسی طرح کی زندگی گزارنے کی تمنا اپنے دل کے اندر پال لیتے ہیں. اگرچہ بعد کے اندر جا کے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو سب سراب ہے، اس کے اندر تو کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. وہ شخص تو ویسا ہے جیسا اس کو دکھایا جا رہا تھا، لیکن اس کی اپنی ریئل لائف کے اندر اس کے کتنے زیادہ اس کے اندر خرابیاں، خامیاں ہیں جو سامنے بھی نہ تھیں، اور ہم اس کی خاطر نہ جانے کیا کتنے ایسے نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے واقعات کی، جی وہ فلاں کے اس محبت کے اندر، اس کے سحر کے اندر وہ اتنے گرفتار ہو جاتے ہیں، کوئی ہیرو بنا لیا، کوئی ایسا رول ماڈل بنا لیا کہ وہ بہت اپنی زندگیوں کو، اپنے معاملات کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں، اپنے تعلیمی امور، دیگر امور سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں. تو اس کے بجائے اگر ان شخصیات کو سمجھا جائے، والدین کو پتہ ہو. ہمارے ہاں تو دنیا بھر کی دیگر معلومات ہوتی ہیں، اگر یہی پوچھ لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام کیا ہیں تو وہ بھی بتانا بسا ہوگا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ باقیوں کے نام بتانا بھی مشکل ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے. تو ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی حیات مبارکہ سے ایک مسلمان کو اتنا شغف، اتنا تعلق ضرور ہونا چاہیے کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، جن سے محبت و مودت کی تلقین کی گئی ہے، ان کے بارے انسان کو معلومات ہوں گی، تبھی دل کے اندر شوق پیدا ہوگا اور انسان ان کی زندگیوں کو اپنانے کی کوشش کرے گا. ورنہ وہ میں ایک عربک اسکالر ہیں، ان کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک یونیورسٹی کے اندر جانے کا اتفاق ہوا. آپ اندازہ کریں کہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر، اور اس میں سے بھی اسپیسیفکلی سعودیہ کی کسی ایک یونیورسٹی کے اندر اس کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا. اور وہاں پہ میں نے بچوں سے یہ پوچھا، سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ تو وہ شش و پن کے اندر مبتلا ہو گئے. پہلے میں نے ان سے فٹ بالرز کے بارے میں پوچھا، میں نے ان سے دیگر جو مختلف سو کال ہیروز مانے جاتے ہیں کچھ ان کے بارے پوچھا، تو ہر کوئی بڑھ چڑھ کے بتانا چاہ رہا تھا اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دینا چاہ رہا تھا. وہ رہتا کہاں پہ ہے، اس کی انکم کتنی ہے، اس کے لائف سٹائل کیا ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری ڈیفرنٹ انفارمیشن ہر ایک دوسرے سے بڑھ کے بتانا چاہ رہا تھا. جب میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے پوچھا تو وہ بالکل خاموش ہو گئے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا بات کریں. کوئی ایک آدھ ان میں سے جس نے کوئی جواب دیا تو اس نے کہا کہ یہ کوئی نبیوں میں سے کوئی نبی ہیں. اور پھر اس طرح سے ان کی جو معلومات ہیں، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے پوچھا تو اس کا جواب بھی عجیب و غریب. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم نہ خود جانتے ہیں نہ بچوں کو ان شخصیات کے حوالے سے بتاتے ہیں تو اس طرح سے پھر وہ دور سے دور تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق دے. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو مفتی صاحب؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی محرم کا مہینہ آ گیا. بالکل اللہ پاک سب کو ہدایت دے. آپ کیسے ہو؟ اللہ کریم کرم. جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ، آپ سے دعا سے ہم سب ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی آپ نے بیان کرتے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بہت اچھا لگتا ہے. آج بہت ٹائم کے بعد ایسا بیان ہمیں سننا ملتا ہے. ایک مہینہ تک ایسا بیان آپ کرتے رہو. اللہ پاک آپ کو سب کے لیے دعا ہے کہ آپ اچھے اچھے ہمیں سکھائے، بچے لوگ کو سب کو. اللہ پاک آمین آمین. اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یہ دیکھیں یہ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ اہل بیت سے یہ محبت کا ایک اظہار ہے.
یہ آپ کے ایمان کا ایک حصہ ہے. اللہ رب العزت آپ کو بھی اس کی مزید برکتیں عطا فرمائے اور اللہ کریم آپ کی ہر طرح کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں. جزاکم اللہ خیراً احسن الجزا. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری واجد حسین لوٹن سے. بہت خوبصورت پروگرام ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب, یہ تو اور نور علی نور کا معاملہ ہو گیا, آپ کی آواز بھی سننے کو مل رہی ہے تو آپ ماشاءاللہ. جی بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ. بہت خوبصورت پروگرام, بالخصوص محرم کے حوالے سے, مائی صاحبہ کے حوالے سے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ. الحمدللہ. آپ بھی کچھ اس حوالے سے ساتھ ماشاءاللہ ارشاد کرنا چاہیں تو ضرور. جی بالکل. محرم کے حوالے سے تو ماشاءاللہ آج کل پروگرام ہو رہے ہیں اور امام علی مقام اور شہدائے تب و بلا کی جو سیرت ہے اس کا یہی مفہوم ہے کہ انہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا. آج ضرورت ہے کہ ہم سب اور نئی نسل اسلام سے اپنے آپ کو راستہ کرے, علم حاصل کرے اور بڑا اس میں سکون ہے, اس میں بڑی راحت ہے, دین و دنیا کی بھلائی ہے اس میں. بے شک. اچھا قاری صاحب, آپ ماشاءاللہ وہ بسا اوقات بڑے خوبصورت اشعار بھی جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کے حوالے سے کئی مرتبہ ان کا ذکر کیا کرتے ہیں, تو اگر کوئی اس پہ موقع کچھ اس حوالے سے بھی کہنا چاہیں تو ضرور اس کو ساتھ شامل کر لیجیے. جی الحمدللہ. اشعار تو واقعی میں نے بھی جو منقبت لکھی گئی ہیں امام علی مقام اور شہداء کے بارے میں تو بہت زیادہ ایک بڑا خوبصورت کلام ہے. ایک دو شعر ہے کہ ہو گیا کس سے بھرا خانہ زہرا خالی. اللہ اکبر. ہو گیا کس سے بھرا غارہ خانہ خالی, چل دیا آپ مگر کر گیا دنیا خالی. اللہ اکبر. اور بوند پانی کی اسی کو نہ ملے ہائے غضب, جو کرے پیاسوں پہ دریاؤں کے دریا خالی. اللہ اکبر. اللہ. بڑا حضرت غضب کا شعر ہے. قدر کی فاطمہ یا فاطمہ کہہ کے روئیں. اللہ. قدر کی فاطمہ یا فاطمہ کہہ کے روئیں, دیکھا زینب جو آتے ہوئے گھوڑا خالی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اور آل و اصحاب کا سایہ ہے تیرے سر پہ نصیر, تیرا دامن نہ رہا ہے نہ رہے گا خالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی آل و خوبصورت. اصحاب یہ دونوں ہستیاں قابل احترام ہیں اور ہم دونوں کے غلام ہیں, محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے, قرآن پہنچایا, حدیث پہنچائی ہے, تو ان کے بڑے احسانات ہیں ہم پہ. اللہ آپ کو مزید توفیق ہمت عطا فرمایا کے علم میں اور بیان میں اور برکتیں ہوں. آمین آمین. بہت شکریہ قاری صاحب, جزاکم اللہ خیراً. آپ نے بھی ماشاءاللہ خوبصورت اس کے اندر یہ اشعار بھی پیش کیے اور اپنا میسج بھی دیا. جزاکم اللہ خیراً احسن الجزا. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. ہاں جی مسز امین بول رہی ہیں. جی ماشاءاللہ مسز امین, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی وہ کل 14 اگست تھا تو مجھے نہیں, میں آپ کا پروگرام سن سکی. جی تو آج اس کے لیے کچھ کہہ سکتی ہوں؟ بالکل آپ کہہ سکتی ہیں. میں نے کل ویسے اسی پہ بات کی تھی, تو آج آپ بالکل کہنا چاہیں ضرور کہیے. نویں صدی دا 14 اگست لے کے ساڈے جے غلاماں لئی سال آیا. میں نہ حال دی خوشی نو مان سکی, مینوں ماضی دا جدوں خیال آیا. ہر سال 14 اگست ساڈا لے کے نویں تو نویں کوئی چال آیا. اج اسے جوان نو بیڑیاں کیوں جو آزاد 47 چ بال آیا. اساں جدوں بھی ڈولی چ خوشی پائی بن کے غم قہار کیوں نال آیا. اج 14 اگست عروج ہی سہی ہر کل تے کیوں زوال آیا. میں تے ماضی نو رو کے ٹوریا سی ہنجو لے کے سامنے حال آیا. ساڈے پنچھی نے جدوں بھی کھمب کھولے پھائی واسطے ہی نال جال آیا. جتھے واڑ ہی فصل نو کھائے رانی اوتھے جان لو صدا ہی کال آیا. اینے سال ہو گئے نے ساڈے ملک دے جڑے حالات نے سوائے رون دے بھوک دے کچھ نہیں مل رہا. اس واسطے دکھ دے علاوہ میں کچھ عرض نہیں کر سکتی. میں جدوں بھی لکھنیاں دکھ تے ہی لکھنیاں.
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਆਇੰਦਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਖੁਦਾ آمین۔ بہت شکریہ مسز امین، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئی ہیں۔ بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے بھی کچھ لکھیں انشاءاللہ، اور وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں دے۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، محرم کے حوالے سے بس یہی ہے کہ اگر آپ نے رضائے الہی کا پرچم بلند کیا ہو جی، تو پھر اگر ساری دنیا بھی آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے تو بظاہر اگر آپ کو ہر طرف سے شکست ہی نظر آئے، لیکن پھر بھی اگر آپ نے رضائے کا الہی کا علم آپ نے بلند کیا ہوا ہے تو دائمی جو کامیابی ہے وہ آپ کی ہی ہوگی، چاہے ساری دنیا آپ کے خلاف کیوں نہ کھڑی ہو جائے۔ اور جو ظلم کے ذریعے انصاف چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں انصاف کے ذریعے ان کے اوپر پھر قہر نازل ہوتا ہے۔ یہ لیکن ہم لوگ لرن نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے حضرت امام حسین کی اتنی بڑی قربانی اور اتنی بڑی مثال ہے، لیکن پوری دنیا میں آج مسلمان جو ہیں وہ وقت کے یزیدوں اور فرعونوں کے ہاتھوں جو ہیں وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں۔ لیکن وہی ہے نا، پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے کردار میں، اپنے عادات میں، ہر جگہ ہم نے رضائے الہی کا علم بلند کرنا ہے، تو تبھی ہماری کامیابی ہوگی۔ بہت خوبصورت میسج جی، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئی ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر جی۔ ایک سکھ گانا ہوتا ہے، حق لال دی روٹی کھاؤ پاویں بوٹ پالشاں کرو۔ یہ سکھ رب نو بننے نے، اسی جڑے مسلمان ہاں، ساری مسلمان تو پیدا ہو گیا بھائی اسلام دی سوچ کو نہیں۔ یتیم بچیاں دی جڑی ہے نا بہتر ہے لک آفٹر کرو۔ بہت مہربانی سر، خدا حافظ۔ جزاکم اللہ خیراً جی، احسن الجزا۔ آپ نے بھی اپنا میسج دے دیا۔ ناظرین کرام، ہم آج پروگرام کے اختتام کے طرف پہنچے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمتوں کے حوالے سے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ عظیم خانوادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ذکر فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، مگر اس کے باوجود آپ نے کبھی اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا نہیں مانگی کہ الہ العالمین ان کو اس آزمائش سے نجات عطا کر دے، بلکہ ہمیشہ صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ اور میں ہمیشہ ایک چیز ذہن میں جب بھی آتی ہے تو دل بوجھل ہو جاتا ہے، اور ایک عجیب سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کاشانہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اس بابرکت گھر سے جب بھی معصوم شہزادوں کے رونے کی آواز آیا کرتی تھی نا، کبھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز آئی، یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز آتی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اے فاطمہ، اے علی، انہیں رونے نہ دیا کرو، کہ ان کے رونے سے میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کی اذیت سے، ان کے غم سے، ان کی تکلیف سے میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ وہ میدان کربلا کہ جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے خاندان کے افراد، ان کے معصوم شہزادے، ان کے بھائیوں کے لاشیں، ان کے جب بازو کاٹے جا رہے تھے، ان کے جب جسموں کے اوپر زخموں کے تیر لگ رہے تھے، جب ایک ایک کر کے انہیں شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو آہ نہیں کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو گلہ شکوہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر جو احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کسی نے، ایک صحابیہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب کے اندر آئے اور آپ کے مبارک بال اور آپ کے جسم اطہر غبار آلود ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، تو حیرت سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا حالت ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ آج وہ لوگ کہ جو صدیوں بعد بھی
جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے حوالے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے نئے نئے نکتے نکال کر اس عظمت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آج پھر وہی جسارت کر رہے ہیں کہ جو اس وقت ان ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خانوادے سے کی۔ اس امت کے اندر، اس امت کی اکثریت، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق رہا ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، آپ کے اصحاب سے محبت رکھنے والی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی ایک دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی آل پاک سے محبت کرنا اور ان کی نقش قدم پر چلنا اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز کے اندر بھی مزید موقع ملتا ہے تو تفصیلاً کئی بہت سارے ایسے واقعات کے جو تاریخ کی گرد کے اندر بالکل عجیب و غریب ان کی حالت بنا دی گئی، تو ان کی حقیقت بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صبر و استقامت کا تذکرہ بھی جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ تھوڑی دیر بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔